مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ جتنا وہ جنت میں اپنے لیے نعمتیں، جنت کے اندر جو چیزیں کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، مکان فلاں فلاں فلاں، لباس، سواری جیسی اچھی چاہتا ہے وہ دنیا میں اتنے اچھے کام کر لے۔ ہر نیکی کا بدلہ جنت کی ایک نعمت ہے۔ مشہور حدیث ہے، بندہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اب وہ درخت ایک نعمت ہے، اس کے ایک عمل کا بدلہ بنا ہے، لیکن جنت ملے گی، اس کی قیمت ایمان ہے۔ اس لیے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو جنت ضرور ملے گی۔ تو جنت کی قیمت، اس کے لیے شرط وہ ایمان ہے، اور ایمان ہو یا کوئی بھی عمل، اس میں اعتبار خاتمے کا ہے کہ مرتے وقت ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اعتبار کس کا ہے؟ خاتمے کا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، کہ مرتے وقت میرا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ساری زندگی میں نے کیسی گزاری، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ مرتے وقت میں کیسے مر رہا ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، حدیث پاک ہے کہ جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے تم مرو گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھو گے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ تمہاری موت کیسی آئے گی، جیسی تم زندگی گزارو گے۔ زندگی اگر اللہ اللہ والی گزارو گے، ایمان والی گزارو گے، تو موت ایمان والی، اللہ اللہ والی، کلمے والی آئے گی۔ اور اگر زندگی تم غلط باتوں والی، غلط کاموں والی، حرام ناجائز والی گزارو گے تو موت بھی اسی طرح کی آئے گی۔ اب یہ جو میں نے ساری بات عرض کی ہے، اصل میں یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، یہ میرے سامنے قرآن مجید سورہ یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے اولو العزم ذی شان پیغمبر ہیں، اس کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لوگ تقریباً سارے اس کو سنتے سمجھتے جانتے ہیں۔ ایسا نبی کہ جس کے لیے اللہ نے کنویں کے اندر کیا کیا انتظامات کیے، کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے کنویں کے فرش پر، زمین پر، کنویں کے پانی میں، کنویں کی دیوار پر اس کو لگنے نہیں دیا۔ میرے رب نے فرشتوں کے پروں پہ اس کو اٹھایا۔ اتنا نازوں والا، وہ بازار میں بیچ رہے ہیں، اللہ اس کو اسی مصر کا حکمران بنا رہا ہے۔ وہ اس کو غلط الزام لگا کر کے جیل میں ڈال رہے ہیں، میرا اللہ اسی جیل سے نکال کے اس کو اس ملک کا وزیر خزانہ بنا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ لیکن اتنی شانوں کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف کریم، یعقوب کریم، اسحاق کریم، ابراہیم کریم، یعنی حضور کریم ابنو کریم ابنو کریم ابنو کریم۔ یہ چار نسلیں حضرت یوسف علیہ السلام کی نبی ہیں۔ آپ نبی ہے، والد نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے۔ اتنا بڑی شانوں والا، لیکن ساری شانوں کے بعد یہ سورہ یوسف ہے، یہ اس کا آخری صفحہ ہے۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ توفانی مسلمہ، اے اللہ مجھے وفات اسلام کی حالت میں دے۔ کوئی نہیں گل سمجھے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ اسلام کی حالت میں مرنا کتنا بڑی دولت ہے۔ نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا پوتا ہے، نبی کا پڑ پوتا ہے، اتنا بڑا عظمتوں والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کیا کر رہا ہے؟ توفانی مسلمہ، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے۔ میری موت کیسے آئے؟ اسلام کی حالت میں۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ وصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ ان تینوں نبیوں کی وصیت نقل کی ہے اللہ نے قرآن میں، کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں اسلام کے بغیر کسی حالت میں موت نہ آئے، تمہیں اسلام کے بغیر کسی اور حالت میں موت کا وقت کوئی جانتا ہے؟ کس وقت آ جائے، کہاں آ جائے؟ کیا مطلب اس کا؟
جب موت ایمان کی حالت کے علاوہ، اسلام کی حالت کے علاوہ تمہیں موت نہ آئے، اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، ہمیں کیا پتہ کس وقت آ سکتی ہے، مطلب کیا ہوا کہ ہر وقت تم اپنے آپ کو اسلام کے اندر رکھو، اپنے اسلام کی حفاظت کرو کہ کسی وقت بھی موت آئے تو وہ موت ایمان والی ہو، اسلام والی ہو۔ افسوس نہ کرنا پڑے، ہے اس وقت تو میں غفلت میں تھا، ہے اس وقت تو میں بھولا ہوا تھا، اس وقت تو میں غلطی میں پڑا ہوا تھا، میں بھٹکا ہوا تھا۔ بھئی کسی وقت بھی جب آپ غلط بول رہے ہیں اسی لحظے بھی تو موت آ سکتی ہے، جب آپ غلط سن رہے ہیں اسی لحظے بھی تو موت آ سکتی ہے، جب آپ کسی کے بارے میں گندا سوچ رہے ہیں اسی لحظے بھی تو موت آ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر لحظہ اپنی حفاظت کر، تاکہ جس لحظے بھی موت آئے تو تجھے موت ایمان والی آئے، اسلام والی آئے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، کوئی عام نہیں۔ توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا۔ ہمیں تو پرواہ نہیں ہے کس حال میں مر رہے ہیں، گالیاں دیتے مر رہے ہیں، ہائے بائے کرتے ہوئے مر رہے ہیں، جزا فضا کرتے ہوئے مر رہے ہیں، دنیا کے لیے اور زیادہ کرتے ہوئے مر رہے ہیں، مرتے مرتے بھی پتہ نہیں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، اولاد کو بھی اسی کی نصیحت وصیت کر رہے ہیں کہ میں تو مر رہا ہوں، تم خیال کرنا، فلاں سے ہماری دشمنی ہے، فلاں سے ہماری دوستی ہے، فلاں سے ہمارا یہ ہے، فلاں سے ہمارا یہ ہے۔ یعنی ہمیں میت جو ہم اٹھاتے ہیں گھروں سے وہ بھی ہماری عبرت کے لیے ہمیں کافی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا لفظ کیا فرمایا؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مرنے کے بعد بھی مجھے ملا دے کن میں؟ نیک لوگوں میں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، وَأَلْحِقْنَا ایک جگہ پر آتا ہے قرآن میں، اور جب أَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، ہمیں نیک لوگوں میں ملا دے۔ قرآن مجید 30ویں پارے میں آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جا پھر میری جنت میں داخل ہونا۔ جب تک تیرا شمار میرے بندوں میں نہیں ہوگا اس وقت تک تو میری جنت کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، میں کوئی قصے نہیں سنا رہا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے فرمایا میرے جو بندے ہیں میرے۔ اب کوئی کہے کافر بھی تو اللہ کے بندے ہیں، نافرمان گناہ گار بھی تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ ہر بندے کو اپنا بندہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے حزب الشیطان، وہ شیطانوں کی جماعت ہے۔ اللہ بندوں کے دو گروہ بناتا ہے سورۃ احزاب کے اندر، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور فلانی حزب الشیطان، وہ شیطان کی جماعت ہے۔ اللہ کافروں کو شیطان کی جماعت بناتا ہے، ایمان والوں کو مومنوں کو اپنی جماعت بتلاتا ہے۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں فادخلی فی عبادی، پہلے میرے بندوں میں اپنا نام لکھواؤ، میرے بندوں کی لسٹ ہے، میرے بندوں کی فہرست ہے، میرے بندوں کا ایک پورا رجسٹرڈ ہے جس میں میرے فرما بردار بندے، میرے اطاعت گزار بندے، میری عبادت کرنے والے بندے، میری ماننے والے بندے، ان کی لسٹ ہے، پہلے اس لسٹ میں اپنا نام داخل کرواؤ تو پھر وادخلی جنتی، پھر میری جنت میں داخل ہو۔ جب تک میرے بندوں کی لسٹ اور فہرست میں تمہارا نام، اور ہمارا کام تو یہ ہے آج کل اللہ معافی دے اکثریت کا، کہ ہم نے اللہ والے بندوں سے بغض رکھنا ہے، اللہ والے بندوں کی غیبتیں کرنی ہیں، اللہ والے بندوں کے عیب نکالنے ہیں، ان کی کمزوریاں ڈھونڈنی ہیں، ان کے بارے میں باتیں کسنی ہیں، ان کے بارے میں پتہ کیا سے کیا ہم نے سوچنا ہے۔ تو پھر اس گروہ میں ہمارا شمار کیسے ہوگا؟ اس لسٹ میں نام کیسے آئے گا؟ جب اس لسٹ میں نام نہیں آئے گا تو پھر اللہ کی جنت کے قابل کیسے بنیں گے؟ اللہ کی پیر ذوالفقار سے دامت برکاتہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو بندہ اہل اللہ سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے اور ان سے بغض، ان سے کینہ، ان کے عیب دیکھتا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کی موت ایمان پر نہیں آ سکتی جب تک اللہ والوں سے محبت نہ ہو، اللہ والوں سے عقیدت نہ ہو، اللہ والوں کے ساتھ حب کا تعلق ہو، اللہ والوں کے ساتھ پیار کا تعلق ہو، اللہ کے لیے ہے۔
اس لیے مجھے محبت ہے کہ یہ بندہ نماز بہت اچھی پڑھتا ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے کہ یہ بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے، مجھے اس لیے اس سے محبت ہے کہ یہ مسجد سے محبت کرتا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس قوم کا ہے، کس خاندان کا ہے، امیر ہے غریب ہے، میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ نماز اچھی پڑھتا ہے، یہ تلاوت اچھی کرتا ہے، اس کا دین کے ساتھ فلاں تعلق ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ اب یہ محبت جب ہوگی تو پکی بات ہے یہ محبت جنت میں لے جائے گی۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک، یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ محبت پیدا کرنے کا کورس ہے۔ میں رمضان میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ روزے رکھ کے ہی اگر ہمیں یہ محبت پیدا نہیں ہوتی، تراویحاں پڑھ کے اگر ہمیں یہ محبت پیدا نہیں ہوتی، رمضان کے نیکی والے ماحول میں بھی اگر نیکوں سے محبت پیدا نہیں ہوتی تو پھر کب ہوگی؟ اس سے اچھا اور سیزن کون سا آئے گا؟ اس سے اچھا اور ماحول کون سا بنے گا جب نیکوں سے محبت کا یہ ایک ماحول ہے، یہ ایک فضا بنی ہوئی ہے، ہر طرف نیکی کی فضا ہے، ہر طرف نیکوں کی فضا ہے۔ اس نیکی اور نیکوں کی فضا میں ہم نے اپنے دل کو اس لسٹ اور فہرست کے قابل بنانا ہے کہ ہمارا نام انہی صالحین میں آ جائے جس کے لیے نبی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے تو 4 منعم علیہ بندوں کی لسٹ بیان کی، اولئک الذی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ صالحین چوتھا نمبر ہے۔ پہلا نمبر نبیوں کا ہے، دوسرا نمبر صدیقوں کا ہے، تیسرا نمبر شہیدوں کا ہے، چوتھا نمبر صالحین کا ہے۔ لیکن اس صالحین کا بھی اتنا بڑا درجہ ہے کہ وقت کا نبی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہا ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے ملا دے، مجھے لاحق کر دے، مجھے جوڑ دے، کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جو تیرے کاغذوں میں نیک ہیں، جو تیرے کھاتے میں، تیرے کاغذوں میں اے اللہ جو نیک ہیں، مجھے ان کے ساتھ اس لسٹ، اس فہرست میں جوڑ دے۔ گندم کا سیزن ہے آج کل، گندم آ رہی ہے نئی سے نئی، ابھی ہر بندہ گندم خریدے گا۔ مجھے اس سال 2000 روپے من، 2200 روپے من، 5500 روپے بوری گندم کا ریٹ لگ رہا ہے۔ تو جب گندم خریدو گے اس کے اندر مٹی کے ڈھیلے بھی ہوں گے چھوٹے چھوٹے، اس کے اندر کچھ ایسے دانے بھی ہوں گے جو اگر وہ اکیلے ہوتے تو کھانے کے قابل نہیں تھے، لیکن جب تم گندم تول کے لوگے تو جو قیمت گندم کی لگے گی، گندم کے اندر موجود مٹی کا ڈھیلا بھی اسی قیمت میں تل کے میرے اور آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ اگر یہی مٹی کا ڈھیلا اس گندم کے اندر نہ ہوتا، یہ الگ پڑا ہوتا، تو اس کی ٹکے کی ویلیو بھی نہیں تھی، اس کی ذرا بھی قیمت نہیں تھی۔ یہ اس گندم کے اندر ہے تو گندم کے برابر بھاؤ میں تولا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نیک نہ سہی، احب الصالحین ولست منہم، مجھے نیکوں سے محبت ہے اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں۔ یہ ایک صحابی کا شعر ہے، احب الصالحین ولست منہم، مجھے نیکوں سے محبت ہے اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ مجھے نیکوں سے محبت ہے اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، لیکن محبت کس امید پر ہے؟ اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ گلاب کا گلدستہ، کہیں سے جا کے لو پھول والوں سے، گلاب کے پھول کا گلدستہ، جہاں گلاب کی لکڑی کے اوپر پھول لگے ہوتے ہیں اسی لکڑی کے اوپر گلاب کی لکڑی میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، اسی گلاب کی لکڑی کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن جس بھاؤ میں وہ پھول بک رہے ہوتے ہیں اسی بھاؤ میں وہ کانٹا بھی بک رہا ہوتا ہے۔ کب تک؟ جب تک اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب اس کانٹے کو وہیں سے ہٹا دو تو پھر اس کو قریب بھی کوئی نہیں لگائے گا، پھر اس کی ٹکے کی ویلیو بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت ہے جب تک گلدستے کا حصہ بنا ہوا ہے، جس گلدستے میں پھول ہے اسی گلدستے میں کانٹا ہے تو کانٹا بھی پھول کے برابر قیمت میں بک رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ لو، اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑ لو، اس تسبیح میں اپنے آپ کو پرو لو، اس تسبیح کا منکا بن جاؤ، اس تسبیح کا دانہ بن جاؤ، پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اس لیے
قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے، رمضان مبارک کا یہ میسج ہے، اس کا یہ سبق ہے، اس کا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو نیک لوگوں کی لسٹ اور فہرست میں جوڑ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا